حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم تمام اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی بڑے شوق، آرام، ارکان ایمان کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اس سے قبل کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں، ایک ضروری بات ہے جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کل جو ہے ان کا تہوار، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے جوش کو سنبھالیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، ایسا معاملہ نہ ہو۔ کون ناچتا ہے اس کے پیراں درد ہوتے، کیا بھائی؟ کون ناچا اس کے پیراں درد ہوتے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرے دین کی حفاظت کر، میں تیری حفاظت کروں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہاں جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر ماحول کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ بہت سارے مسلمان جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، مولانا انہوں ہمارے مسجد کے سامنے ناچ رہے، انہوں ہمارے مسجد کے سامنے ناچ رہے، اندر ناچ رہے کہ باہر ناچ رہے؟ جناب کہاں ناچ رہے؟ تو مسلمان ہو کو اندر ناچ رہا، یہ میرے باپ کی مسجد، یہ تیرے باپ کی مسجد، میرے باپ خاندان کی مسجد، تیرے خاندان کی مسجد، میرے باپ کا کیا تیرے باپ کا کیا؟ تو مسلمان ہو، انہیں تو مسجد کے باہر ناچا، تو اندر ناچ رہا نا با۔ انہیں ڈی جے کہاں لگا رہا؟ باہر لگا رہا، اندر لگا رہا؟ باہر لگا رہا۔ تو کہاں لگا رہا؟ روزہ رکھ لے کو صبح سے شام تک واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ میں، یوٹیوب میں گانے، مسجد کے اندر۔ تیرے سے بھی بڑا بدماش کوئی ہے؟ وہ تو کافر نا، وہ تو ہندو ہے، تو میرے نبی کا امتی ہے نا۔ ارے پیارے، ان سے لڑنے سے پہلے اس دل سے لڑ جا، تجھ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ اس دل کو سنبھال۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے دل سے لڑ گئے۔ تو اس کو لڑنا جو اللہ کا باغی بن گیا، اللہ کا دشمن بن گیا، ہم ان کو، وہ دین سے دور ہیں، وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو قریب آ کر بھی چھرے بھونک رہا ہے، اسلام کو زخمی کر رہا ہے، مسجدوں کو نیلام کر رہا ہے، قرآن کو لاوارث کر رہا ہے، اللہ کی نبی کی سنتوں کو دن کے اجالے دبا کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کو رات کے اندھیرے تو گلا گھونٹنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ سے لڑ جا، بڑا مجاہد۔ تو آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، اور یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پولیس بھی کافی آئی ہوئی ہے، جوش جذبات میں نہ آئے بھائی۔ آپ کے جوانی کے جوش جو ہے آپ کے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناحق اپنے جذبات میں کنٹرول میں رہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ وہاں جائیں گے، آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے۔ اور میں نے یہی کہا نا، اللہ کے دین کی آپ حفاظت کریں گے، اللہ بے شک آپ کی حفاظت کر کے بتائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو غم زدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى بثوب بعشرة دراهم فيه درهم من حرام لم يتقبل الله له صلاة ما دام عليه۔ او میری امت کے لوگوں، اگر کسی نے ٹوپی خریدی 10 روپے کی، اگر کسی نے رومال خریدا 10 روپے کا، اگر کسی نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، اگر کسی نے بنین خریدا 10 درہم کا، اور 9 کے 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم، ہاں، جب تک مسجد میں رہیں گے ٹوپی ڈال کے شریف بنیں گے، جب مسجد کے باہر جائیں گے عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پہ، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں، جس کسی نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، نحوست اور خبات اتنی خطرناک ہے، اللہ کی قسم وہ کپڑا، وہ کرچی، وہ ٹوپی، وہ بدن پہ جب تک کپڑا رہے گا اس وقت تک اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کتنے روپے جی؟ 1 روپیہ۔ اب حرام کی امبل کھا کو مچھاں پوچھنے والے بھی تو آپ ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین جو زمین پہ تمہیں حلال روزی عطا فرمائی ہے اس کا استعمال کیا کرو، حرام کے راستے، شیطان کے راستے اس کی پیروی نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ نے عام انسانیت سے خطاب کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک اور مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے میرے ماننے والو، اے مجھ پہ ایمان رکھنے والو، اے آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والو، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کیا کرو، واشکروا للہ، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو یہ اللہ کا کنڈیشن ہے۔ تو اللہ نے ہر اعتبار سے مجھے اور آپ کو سنبھالا ہے اور سمجھایا ہے، اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ الفجر، لوگوں ہر فجر کی نماز کے بعد میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جھولی پھیلاتے اور دعا فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ اللہ ہر صبح میرے نبی کی اسی دعا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بیگم ام سلمہ کہتی ہے میں نے ہر نماز کے بعد نبی کی زبان سے یہ دعا سنتی تھی جس میں اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہے اسے نفع بخش علم عطا فرما، اسے مقبول عمل عطا فرما اور اسے حلال روزی عطا فرما۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے حلال روزی دے۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، مولوی صاحب ذرا دعا کرو جی مجھے کہاں سے تب خزانہ ملے دے، صرف خزانے کی۔ آج ہماری دعا کا انداز رزق کے حلال کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے۔ نوجوان بھی ہمارے مال و دولت کی چاہت میں، کتنے لوگ ہیں نا مولوی صاحب کیا ہوگا چھوڑو جی، حلال کی حرام کی، پیسہ ہے تو سب کچھ، بولتے ہیں نا پیسہ ہے تو برے وقت میں، پیسہ ہے تو پیسہ جمع کر لو کیسے بھی ہو، سیٹ بن جاؤ، برے وقت میں پیسہ کام آئے گا۔ ارے پاگل، میں تجھے کہتا ہوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تو نے کیا سمجھا؟ تو سچی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہ حلال روزی عطا کر، اللہ حلال روزی عطا کر، اللہ حلال روزی عطا کر۔ اور ہم مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو باجو والے کو موت دے۔ باجو والے کو کئی وقوع باب لیتے، انہیں 27 کی بوندی کون کھانا بھی؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رب العالمین سے اس انداز سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ حلال روزی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، قبول ہونے والے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی عدالت جب سجے گی، اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی، لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے قاصر، بیٹا باپ سے دور، باپ بیٹے سے دور۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل یوم القیامہ۔ لوگوں آج اللہ کی دھرتی پہ ادھر ادھر جانے والوں، جب اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، تمہیں جانے کی پرمیشن تو دور کی بات، تمہیں ایک قدم حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کے 4 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے سکو۔ بتاؤ تو صحیح، میں نے تمہیں زندگی دیا تھا، ایک ٹائم پاس کے لیے دیا تھا یا تمہیں آخرت بنانے کے لیے دیا تھا؟ بتا تمہاری جوانی کو کہاں گوایا، کہاں کھپایا، اور اس کے
بعد تیسرا سوال ہوگا ان مالہ این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، اے بندے مال کا حساب دے، آیا کہاں سے اور گیا کہاں پہ۔ کھلاؤ جی حرام پیسوں سے، روزے دار کو اختیار کراؤ، مولوی صاحب کو ٹفن بنو حرام سے، ہے نا، شوق چڑھی ہوئی نا حرام کا نشہ، روزے داروں کو کھلاؤ، جس کو چاہے کھلاؤ، خوب کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت کوئی نہیں جب تک کہ تیرے پائی پائی اور پیسے پیسے کا حساب نہ لیا جائے، کمایا تھا کہاں سے، لٹایا تھا کس پہ، رنڈیوں پہ لٹاؤ، شراب پہ لٹاؤ، پارٹیوں پہ لٹاؤ، شادیوں پہ لٹاؤ، دربار کرو، موج کرو، باپ کا پیسہ ہے نا۔ اللہ جب کھڑا کر کے پوچھے گا ایک ایک تمہارے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں گے جناب۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علمہ فیما فعل، چوتھا سوال اللہ اپنی عدالت میں پوچھے گا تو نے بیان تو سنا تھا، کانوں کے مزے کے لیے تھا، ویڈیو بھی کیا تھا، تیری چسکی اور ارمان کی تسکین کے لیے تھا، تو فجر کی نماز تو اتنا نہیں پڑھا جتنا تراویح میں آتا تھا، بیان سننے کے لیے، کان کے مزے کے لیے۔ آج بتا جو تو نے قرآن و سنت کی باتوں کو کانوں میں پرویا تھا، دل میں اتارا تھا، اس علم کو اپنی زندگی اور عملی جامے کے اندر کس انداز سے تو عمل کیا ہے؟ جواب ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف مسلمان کا لیبل ہو جناب، چاہے عمل منہ گورا ہو دل کالا ہو، ہمیں کیا مطلب اس سے، لیکن سچی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا تب بھی اللہ سے حساب، اللہ رب العالمین کے دربار میں حساب دینا پڑے گا، حرام کا ہوگا عذاب سہنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا اور بتایا لوگوں، حرام کمانے والوں، حرام جمانے والوں، حرام مال کو اپنی زندگی میں خرچ کرنے والوں، یاد رکھو اس مال کے ذریعے تم کعبۃ اللہ کا حج بھی کرو گے، تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیا کرو گے؟ حج بھی کرو، چندہ لکھاؤ حرام کی کمائی سے، مسجد کو چندہ لکھاؤ، مدرسے کو چندہ لکھاؤ، حرام کمال ہے، اپنا مال لو، اپنا مال ہوگا تو درد ہوگا نا۔ جب جمعہ میں آئیں گے دیکھیں گے جناب بڑی نوٹوں کو ہٹا کے جو پھٹی 5 روپے کی نوٹ ہے جسے بیوی بھی نہ لے وہ مسجد کے ڈبے میں ڈالیں گے، یہ ہماری اوقات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنے مال کے نشے میں، مال کے زوم میں کعبۃ اللہ کی طرف نکلے گا اور وہاں حج و عمرے کی نیت کر کے اللہ کے دربار میں پکار کے کہے گا اللہم لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرا بندہ حاضر، اللہ تیرا بندہ حاضر، اللہ تیرا بندہ حج و عمرے کے لیے حاضر۔ یقول الملک، حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ اس کے اس آواز کو سن کے آسمان سے جواب دے گا لا لبیک ولا سعدیک، اللہ کے بندے بن کر بکواس، تیرا کوئی حج نہیں، تیرا کوئی عمرہ نہیں، حجک علیک مردود، تیرا حج مردود ہو گیا، تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا گیا، حج مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے علماء اکرام نے کلام کیا تو آؤ میں تمہیں مسلم شریف کی ایک روایت کی چھاؤں میں لے کے چلتا ہوں، اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حرام کمائی کا زہر نا کتنا خطرناک ہے اور کس قدر انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے چوڑے سفر کرنے والے انسان کا واقعہ ذکر فرمایا، لمبا چوڑا سفر انسان کر رہا ہے۔ اے ہلگندہ کے مسلمانوں، آپ تماموں کو معلوم ہونی چاہیے مسافر کی دعا اللہ، ہاں اتنا تو جانتے ہیں نا، یہ بات بھی جان لیجئے اللہ کے نبی نے جس سفر کا تذکرہ کیا وہ کوئی چھوٹا سفر نہیں، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر۔ مسلمانوں، سنگاپور کا سفر ہی لمبا نہیں ہوتا بلکہ مکہ مدینے کا سفر بھی لمبا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یطیل السفر،
ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اخبر، اللہ اکبر، پراگندہ حال اور جسم غبار آلود ہے۔ اور نمبر 3 ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف۔ نمبر 4 زبان پہ کہتا ہے اے رب، اے رب، اللہ اکبر۔ 4 چیزوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا۔ یہ 4 چیزیں بتانے سے پہلے ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ مسافر جو ہے، مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین مسافر کو 3 آفر دیتا ہے۔ ایک آفر کیا دیتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کی نماز ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے۔ جناب کیا ہوتی ہے؟ ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے جی؟ شارٹ کٹ بولے تو مغرب کی 1.5 رکعت، ہاں ماشاءاللہ، جو 4 ہیں نا وہ 2 ہوں گے، جو 2 رہیں گے وہ 2 ہی رہیں گے۔ کل سے آپ بیان سننے کے بعد پھر ایک ایک پڑھ کے مولوی صاحب نے کہہ دیا عادی تو عادی، انصاف کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے مسافر کے لیے 3 آفر بیان کیے۔ مسافر کے لیے نماز کو ڈسکاؤنٹ میں بدل دیا، اور مسافر کی نماز کو جمع بین الصلاتین کا آفر بھی دے دیا کہ مسافر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمایا دعوت المسافر ما ترد، اللہ کے بندو مسافر کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ اس کی زبان سے جب آہ نکلتی ہے آسمانوں کو چیر کے سیدھا عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہلگندہ کے لوگوں، رمضان کے مبارک مہینے میں چندے کے لیے مسافر آپ کے گھر گھر اور در بدر آئیں گے۔ او سفیر مولوی صاحب کی شکل میں بھی ہوں گے، ظہر میں آئیں گے، عصر میں آئیں گے، مغرب اور عشاء میں آئیں گے، فجر میں آئیں گے، 5 نمازوں میں آئیں گے۔ اے سنگ دل ذمہ داروں، جاگ جاؤ، اگر ان مسافروں کے لیے تم نے اپنے در کو بند کر دیا، اللہ کی قسم، اللہ اگر اپنا در تمہارے لیے بند کیا تو دیر نہیں کہ تم مسجد کے سیڑھی کے بھکاری بن جاؤ۔ اس لیے کسی مسافر کے لیے کبھی دروازے بند نہ کیجئے نا۔ اور کتنے مسلمان ہیں رمضان کے اس ماحول میں مسافر، اللہ اکبر، کوئی یو پی سے آیا، کوئی بہار سے آیا، 2 دن 3 دن کا سفر طے کر کے آیا، اتنے لمبے چوڑے سفر کے باوجود روزے سے ہیں، ان کا سحری اور افطار کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے ہلبندہ کی بات کروں، اللہ آباد کرے، ملا مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں مسافروں کے لیے اور رمضان کے مسافروں کے لیے افطار کا اور سحری کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ یہ چھوٹی نیکی ہے؟ چھوٹی نیکی نہیں جناب، نماز روزہ ہی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک زانی عورت تھی، اس نے ایک بھوکے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو عمل پسند آیا، اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ تمہیں ہوش نہیں؟ مسافروں کا جو ایک انتظام، ان کی خدمت، ان کا کھانا پینا، افطار، سحری، ان کی دیکھ بھال، یہ تمہارے اور میرے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہلگندہ کی ہر مسجد والے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سال رمضان میں نوجوان پیسہ جمائیں، تیار کریں۔ یہ علماء اکرام جو آتے ہیں 5 نمازوں میں، یہ شرف ہم حاصل کریں، یہ شرف ہم حاصل کریں گے۔ ہماری مسجد میں بھی افطار کا انتظام ہو، سحری کا انتظام ہو، مسافروں کا سونے کا انتظام ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کسی مسافر نے آپ کی خدمت میں دعا دے دی نا، آپ کا بھلا ہو، وہیں سے آپ کے گولڈن لائف کا آغاز شروع ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں سے عہد کر کے بیٹھو کہ انشاءاللہ اگلے سال سے اس مسجد میں بھی مسافروں کے لیے سحری کا افطار کا انتظام ہوگا، ہر مسجد میں ہوگا۔ ابھارو ان کو، کتے کو پانی پلا کے جب ایک عورت زانی تھی جنت میں چلی گئی، آپ مسافر علماء کرام روزے داروں کی انتڑیوں کو اگر افطار اور سحری سے بھر دو گے، اللہ تمہیں جنت میں بھر دے گا۔ سچی بات ہے۔ اور کبھی کسی مسافر کو دھکے دینا نہیں، کبھی مسافر کو چندے والے کو دھکے نہیں دینا، اسے ادھر ادھر ستانا نہیں، اور اسے پریشان نہیں کرنا بلا وجہ۔ اگر اسے پریشان کرو گے، اگر وہ مسافر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ جس طرح اس نے مجھے پریشان کیا ہے اس طرح تو اسے پریشان کر لو، اگر یہ کہہ دیا اللہ سے جس طرح اس نے مجھے پریشان کیا اس طرح تو اسے پریشان کر لے، پھر لکھ کے لے جاؤ، بات تمہارے چمن میں کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ یہی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، جسم غبار آلود ہے، اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی چیز، ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، سفر سے اللہ رب العالمین مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر دو، اشعث اکبر، جب انسان پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال اور بالکل فقیری حالت میں، غریب محتاجی حالت میں آتا ہے تو عاجزی کی حالت میں بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کتنی چیزیں جڑ رہی ہیں؟ ایک مسافر کی حالت اور ایک کنگالی اور عاجزی کی حالت، دو۔ نمبر تین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ادا بھی بڑی عجیب ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اس کے ہاتھ کو خالی بھیجتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز آپ کو بتا دوں، جب انسان نہ یا رب کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے وقت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی ربوبیت کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول رد نہیں کرتا، عاجز انسان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر تین، ہاتھ اٹھا کے مانگے بھی انسان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر چار، یا رب کے حوالے سے مانگی گئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب، جب اپنی زبان پر رب کے نعرے لگاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کپڑے بوسیدہ اور جسم پراگندہ حال ہے، اور اسی طرح لمبے سفر کا دکھایا ہوا اور ستایا ہوا انسان ہے، اس کے باوجود بھی جب دعا کرتا ہے اسے کہا جا رہا ہے، مطعمہ حرام، اے مسافر صاحب آپ کا کھانا حرام کا، مشربہ حرام، اے ہاتھ اٹھانے والے تیرا پینا حرام کا، ملبسہ حرام، اے اللہ کو بلانے والے تیرا لباس بھی حرام کا، اے اللہ کے دربار میں سفر کر کے اللہ کو منانے والے تیرے جسم میں دوڑنے والا ہے کہ خون کا خطرہ حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اگر تیری دعا قبول ہو تو کیوں اور کیسے اور کہاں سے قبول ہو؟ بات سمجھ نہیں؟ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ دعا کو اس کے منہ پہ مار رہا ہے۔ کیوں؟ جی، حرام کمائے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، حلال ہی ایمان کی جان ہے اور حرام ایمان کی موت ہے۔ جب انسان حرام کھاتا ہے اس کا ایمان مر جاتا ہے جناب۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الزَّانِي لَا يَزْنِي، جب ایک زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان مر جاتا ہے، اور جب ایک شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان مر جاتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر آنے والے کل کے درس میں ہم دوسرے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو حلال کی تڑپ پر جستجو نصیب فرمائے، اللہ حرام سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھ کے چلیں، جو فائننس کے نام سے جو ہے یہ 9,000 روپے لیے پھر 100 روپے کر کے جو ہے 3 مہینے میں جو 10,000 روپے جمع کر، یہ سب فائننس، آپ نام بدل تو کچھ بھی کر لو، سود ہے، اور سود کا چھوٹا گناہ میں آپ کو بتایا کہ کوئی نالائق بیٹا اپنی سگی ماں سے زنا کر لے، اللہ کے لیے توبہ کرو، ہمیشہ کے لیے اس سے آزاد ہو، اللہ تمہیں غیب سے راستے کھولے گا۔ اللہ میری اور آپ کی مراد کو پوری فرمائے، اللہ میرے اور آپ کی جائز ضرورتوں کو، نیک ارمانوں کو پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔